الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ لوگ اپنی اپنی کرسی لے کر آگے آ جاؤ اور یہ درمیان میں جو جگہ ہے اس کو پور کرو. اب بس ہم اسی طرح بیٹھے، جب بھی دینی مجلس ہونا تو ایسے مل مل کر قریب قریب بیٹھے. وہ کچھ لوگ ادھر لائن لگاتے، کچھ ادھر ہوتے اور درمیان میں جگہ خالی چھوڑتے. وہ درمیان میں جگہ تو خالی اس لیے چھوڑتے کہ اگر بیان کرنے والے کو بھاگنا ہو تو بھاگ جائے، لیکن میرے کو بھاگنا نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں. اور جو گھر میں آتا ہے نا وہ بہت کھل کر باتیں کرتا ہے. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ارے بھائی میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ اناول بہت مرتبہ آیا، مطلب سمجھو کہ میں اپنے گھر میں آیا. آپ لوگوں نے مجھے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ بہت آہستہ بولتے ہو. میں کوئی نکاح تھوڑی قبول کروا رہا ہوں آپ کے پاس. میں قبول کر لیا. ہمارے مولانا احمد صاحب کہہ رہے ہیں تو بھائی میں تو ابھی ایک سمجھو فیملی ممبر بن کر آیا ہوں، اس لیے اگر کوئی بات بولوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہ بولو نا، نہیں ہوں گے نا. آپ ایسے شرماتے شرماتے کہے کو بیٹھے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہ اناول میں آج آ کر بڑی خوشی ہوئی. اتنا اچھا منڈپ بنایا، اسٹیج ویج بنایا. ایسا تو میری شادی میں بھی کبھی کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا. ہمارے سہیل بھائی کو اللہ بہت اچھا رکھے. سہیل بھائی نے بڑی محنت کی، تعریف لی، اس کے بعد میں یہ سارا انتظام کیا. اب میں نے اس کو کہا ہے کہ اتنا اچھا منڈپ بنایا، کاش تیرے نکاح ہوتے تو آج ہم تیرا نکاح ہی پڑھا دیتے ہیں. ہے نا بھائی؟ معلوم نہیں، یہ عجیب معاملہ ہے. ہمارے یہاں جوان مولوی احمد صاحب، ہمارے یہاں جوان ہوتے جاتے، شادی نہیں کرتے جلدی. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ورنہ دیکھو ایک سیدھی بات ہے کہ بھائی 20 سال کا ہو گیا لڑکا، 20 سال کا ہو گیا، 18 سال کی لڑکی ہو گئی، یا چلو زیادہ سے زیادہ 21-22 سال. اب ہمارے گجرات میں تو 25 سال ہو گیا، 28 سال ہو گیا، 30 سال ہو گیا، 32 سال ہو گیا. آدھا بوڑھا ہو گیا مگر شادی نہیں کرتا. پوچھو کائے کو شادی نہیں کرتا؟ ہم نا UK વાત ચાલે છે. مجھے میرے ساتھ ایک بہت عجیب معاملہ آیا، بہت عجیب معاملہ. ایک مرتبہ میں سورت میں بیان کر رہا تھا تو ایک بھائی وہاں بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی تمہاری شادی ہوئی؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا کہ کتنی عمر ہو گئی؟ تو اس نے کہا 30. کتنی بتایا؟ سہیل نے تو 24 بتایا، ابھی 6 سال باقی ہے. میں نے ایک کو پوچھا بھائی شادی ہوئی؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا کتنی عمر ہوئی؟ تو کہا 30. تو میں نے کہا 30 سال ہو گئے شادی نہیں کی. مجھے کہتا مولانا تمہاری کب ہوئی؟ میں نے کہا میں تو 20 کا تھا تب ہو گئی، 20-21 کا تھا تب شادی ہو گئی. تو مجھے کیا کہتا ہے وہ شعر سناتا ہے. مجھے کیا کہتا ہے معلوم؟ مجھے کہتا ہے جلدی شادی کرو گے تو اپنا جیون بگاڑو گے. مجھے کہا جلدی شادی کرو گے تو اپنا جیون بگاڑو گے. میں نے اس کو کہا بس اب آگے میں بولوں گا. وہ کہتا ہے میرے کو بولنے دے. میں نے کہا نہیں، تو نے آدھا بولا نا، آدھا میرے کو بولنے دے. میں نے کہا برابر ہے، جلدی شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے، سوچ سمجھ کے کرو گے تو کیا اکھاڑو گے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس لیے تم 24 پہ جاؤ، 30 پہ جاؤ، ایسا نہ کرو نا میرے پیارو. تو ہم نے تو سہیل بھائی کو کہہ دیا کہ میں اناول آؤں گا انشاءاللہ. آؤں نا؟ ارے آئندہ ابھی تو ہوں، آئندہ آؤں نا انشاءاللہ. اللہ زندگی رکھے ایمان کے ساتھ. میں نے سہیل کو کہہ دیا آؤں گا. 2 شرط ہے میری. کھانا نہیں کھلاؤ چلے گا، کوئی بھی اناول میں کھلا دے گا، کوئی بھی کھلا دے گا. بولو نا آپ کھلا دو گے نا؟ کوئی نہ کوئی کھانا کھلا دے گا بھائی. ایسے سال میں 2-3 مرتبہ آؤ تو کوئی بھی کھلا دیتا ہے، روز آوے تو شرم آوے. تو میں نے کہا، میں نے سہیل کو کہا کہ آئندہ میں آؤں گا تو کوئی کھانا بھی مت کھلانا، پانی بھی مت پلانا، چائے بھی مت پلانا، لیکن میری 2 شرطیں ہوگی. ایک تو یہ کہ میں آؤں گا تو تیرے نکاح کو میں پڑھاؤں گا،
اور نمبر 2، تیرے چہرے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ آج میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ابھی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول مہینہ، اور آپ کو معلوم ہے جب ربیع الاول مہینہ آتا ہے نا تو یہ ہمارے لیے اللہ کی قسم اتنا خوشی کا مہینہ، اتنا خوشی کا مہینہ، اتنا خوشی کا مہینہ، اس لیے کہ ربیع الاول کا نام ہی خوشیوں والا ہے۔ ربیع کے معنی آتے موسم بہار، موسم بہار یعنی ایسا موسم جہاں گرمی بھی زیادہ نہ ہو، جہاں ٹھنڈی بھی زیادہ نہ ہو، ہاں تو ایسے موسم کو موسم بہار کہتے ہیں۔ اور ربیع الاول مہینہ بھی آنے والا، بس ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر ربیع الاول مہینہ بولو انشاءاللہ وہ مہینہ آئے گا، اور اتنا پیارا مہینہ کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے نبی فرماتے میں تمہارے درمیان میں رہا یہ بھی تمہارے لیے اچھا تھا، اور میں جب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور میرے دوستو ربیع الاول مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کی ولادت با سعادت ہوئی، یعنی ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی کا مبارک وصال ہوا۔ اور نبی کہتے کہ رہنا بھی اچھا جانا بھی اچھا، تو وہ مہینہ آنے والا بھی ہے اور وہ مہینہ نبی کے جانے والا ہے، تو بہت پیارا مہینہ آنے والا۔ تو میں چاہتا ہوں ربیع الاول پر کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو مجھے لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، ویسے یہ سہیل نے تو میرے کان میں آ کے کیا بولا معلوم ہے؟ مولانا کم سے کم 2 گھنٹے۔ بولو ایسا تو اچھا نہیں نا، آپ لوگ بولو نا، یہ اس نے صحیح کہا غلط کہا؟ صحیح کہا۔ مطلب آپ لوگ بھی سوچتے ہو کہ لیمو آیا ہے نچوڑو جتنا نچوڑنا ہے۔ یہ سہیل اتنا ہوشیار ہے مولوی احمد صاحب، پہلے نہیں کہا، پہلے کھلایا، برابر کھلایا، کھلانے کے بعد چائے پلایا، چائے کے بعد فروٹ کھلایا، اس کے بعد کان میں بولتا ہے کہ مولانا جب کھایا ہے تو اب 2 گھنٹہ وصول بھی کروں گا۔ خیر ہمارے اناول میں آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ بہت سب کو اچھا رکھے، اللہ آپ کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، ہمارے یعقوب بھائی مولانا یعقوب صاحب ماشاءاللہ یہ جس انداز میں باتیں کر رہے تھے ابھی، اور جو واقعہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بزرگوں کی صحبتیں ہم کو عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ باتیں کہیں میرے دوستو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ خیر مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، وہ بھلے یہ 2 گھنٹہ بولے، لیکن میں آپ کے سامنے جو باتیں مجھے کرنا ہے سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے، کوئی چپ نہیں رہے گا میرے دوستوں۔ ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو مرد بنایا، اور مرد کی آواز میں کوئی پردہ، عورتیں اگر بولے نا تو یہ مناسب نہیں ہے، ان کی آواز پردہ ہوا کرتی، مردوں کی آواز تو پردہ۔ آپ لوگ ایسے چپ چپ کیوں بول رہے ہیں؟ جواب دو گے نا مجھے؟ اصل میں معاملہ کیسا ہو گیا معلوم ہے، ہمارا جوان جو ہے نا اللہ نے اس کو مرد بنایا، لیکن ایک عجیب بات ہے بھائی، دیکھو آپ عورت کو دیکھو، عورت کے گال پہ بال ہوتے، بولو نا، ہاں بولو یا نہ بولو بھائی، نہیں ہوتے نا ہمارے جوانوں کے گال پر، نہیں نا۔ اچھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا عورت گلے میں چین پہنتی نا، چین پہنتی نا، آپ نے مردوں کو بھی دیکھا ہوگا وہ بھی گلے میں، وہ آپ نے عورت ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی نا تو ہمارا بھائی بھی وہ کڑا پہنتا ہے، وہ انگوٹھی پہنتی ہے نا تو یہ بھی سونے کی انگوٹھی پہنتا، اور عورتوں کی شلوار نیچے ہوتی تو ہمارے بھائیوں کی پیجامہ بھی پٹلون بھی ٹخنوں کے نیچے ہوتی۔ یہ بیچارہ تہجد میں دعا مانگتا ہوگا اللہ مرد کائے کو بنایا، بیچارہ میرا چہرہ عجیب دیکھ رہے ہیں سب لوگ۔ میں کچھ کام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، ناراض تو نہیں ہوں گے نا بھائی؟ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ ہاتھ اوپر کر لے تو بات پکی ہو جائے ماشاءاللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ابھی ہمارے مولانا یعقوب صاحب کتنے پیار سے کہہ رہے تھے موسم سرما ہے، یعنی ٹھنڈی کا موسم ہے، لیکن ماشاءاللہ دیکھو اللہ کا احسان کتنا ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے لیکن اللہ نے ٹھنڈی کے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہم کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ سب کے پاس سویٹر ہے، اچھی خاصی ٹوپیاں ہے، شالیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، ورنہ وہ چاہتا تو ہم کو فٹ پاتھ پہ سلا دیتا، ہم تھر تھر کانپ کر پوری رات نکالتے، ہمارے بچوں کو کھانا نہ ملا ہوتا، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، ہمارے ہزاروں گناہوں کو دیکھتا ہے، لیکن آج تک ہم کو کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینا، کبھی ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، اللہ نے کبھی ہم کو وطن سے بے وطن نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے میرے بندے تو گناہ کرتا جا، میری رحمت ہے کہ میں تجھے کھلاتا رہوں گا۔ تو میرے پیارے دوستو آج اسی خدا کو ہم سب کو مل کے پکارنا ہے، تو ساتھ میں ہاتھ اوپر کرو بھائی، کون کون ذکر کرے گا میرے ساتھ میں؟ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ کریں گے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر کیا ہوتا معلوم ہے کہ بھائی قاری صاحب آئے، قاری احمد علی آئے، انہوں نے ذکر کرایا، ہم نے ذکر کیا، اچھا اب کب کرے گا؟ تو کہا جب دوسرے سال قاری صاحب آئیں گے۔ ایسا نہ میرے پیارو، ایسا نہ میرے دوستوں، میں مر جاؤں گا،
ہاں میں مر جاؤں گا، آپ مر جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم جو زبان سے ایک بار ذکر نکلے گا نا وہ قیامت تک ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اور ذکر کرنے کے بہت فائدے ہیں، ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا۔ ذکر کرنے کے یہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی فضائل اعمال، بھائی ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی فضائل اعمال۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اتنی پیاری کتاب ہے فضائل اعمال، ہاں اس کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک چیپٹر بنایا جس کا نام ہے فضائل ذکر۔ آپ فضائل ذکر شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جاؤ، اللہ کی قسم ذکر کہو ایک سمندر ہے جس کو حضرت نے ایک کوزے میں جمع کر دیا ہے۔ بہت بہت پیارا انداز ہے میرے پیارے دوستو۔ تو میں صرف اس وقت آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ایسا نہیں کہ ابھی کریں گے بلکہ روزانہ بولو کریں گے، نہیں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میری زبان پر اللہ اللہ اللہ، آپ کی زبان پر بھی، اور جب کوئی اللہ بولتا ہے نا اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے۔ میں میرا نام کوئی لے تو میرے کو بہت اچھا لگتا، میرا نام میں دیواروں پہ دیکھوں تو بہت اچھا لگتا، میرا نام پوسٹروں پر آ جائے تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ ارے میرے جیسے گنہگار کو جب اپنا نام اتنا اچھا لگتا تو پاک پروردگار کا جب کوئی نام لیتا ہوگا تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، بولو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ کہہ دیا، اللہ قبول کر لے، بھائی کریں گے نا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے۔ میں کوئی ذکر کرتا ہے اس لیے کہ ہم کو تو روزانہ کرنا ہے، کریں گے نا روزانہ انشاءاللہ۔ کوئی ذکر کرتا تو اسے کیا ملتا؟ میرے دوستوں بہت سی باتیں ہیں کہ ذکر کرنے پر کیا ملتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جوان اس کو یاد کر لیں، صرف 4 باتیں۔ کتنی؟ اور یہ 4 میں اس لیے بتاتا ہوں کہ مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں چاروں کو ایک ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو یہ حدیث ہم کو یاد ہو جائے گی نا، تو ذکر کے بڑے بڑے 4 فضائل ہم کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو چلو کون کون تیار ہے اس کو یاد کرنے کے لیے؟ کتنے فضائل؟ اور ایسا نہیں کہ آپ اس کو سنو نا، آپ راستے میں بولتے جاؤ اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو بتاتے جاؤ تاکہ یہ بات اتنی پکی ہو جائے کہ قیامت تک کوئی بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا، ثواب تو ہم کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے نا، یہ کام کریں گے نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ ہم سب کے اوپر میرے بھائیوں فرض ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے الگ ایک جماعت بنا دی کہ بھائی یہ جماعت والا ہے، یہ دعوت والا ہے، یہ تبلیغ والا ساتھی ہے۔ ارے وہ جماعت والا ساتھی ہے تو اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ صرف کھانے کے واسطے پیدا کیا؟ وہ دعوت والا ہے، وہ تبلیغ والا ہے، وہ جماعت والا، تو کون؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ہوش سنبھالے کہ اس کی ذمہ داری ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اللہ پر ایمان لانا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے دوستو۔ اگر نماز پڑھنا فرض ہے، اگر روزہ رکھنا فرض ہے، اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ارے حج کرنا فرض ہے، تو میرے دوستو یہ دعوت تبلیغ کا کام کرنا بھی فرض ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ میں کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ ذکر کے بڑے بڑے کتنے انعامات؟ دیکھو بڑے بڑے، باقی بہت انعامات ہیں، ذکر کے بڑے بڑے کتنے انعامات؟ 4۔ آپ سنو گے نا انشاءاللہ، آپ ایک ایک انعام پر سبحان اللہ کہتے جاؤ اور اس کو یاد کرتے جاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ، یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یاد نہ ہو تو دوسروں ساتھیوں سے مذاکرہ کرو اور اس کی عادت بنا لو کہ میری زبان پر، میرے دل میں، میرے دماغ میں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر سانس میں میرا تصور ہوگا میرا پیدا کرنے والا میرا خدا ہے، توحید لا الہ۔ کریں گے، بولو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے ولی گزرے نا جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک، پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر۔ ہاں میرے پیارو، ان کے بارے میں پڑھو۔ وہ فرماتے کہ جب میں ذکر کی مجلس میں بیٹھ گیا، یعنی جب میں ذکر کرنے بیٹھ گیا، پیرانے پیر فرماتے تھوڑی دیر میں مجھے ایسا لگتا کہ میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ ہم تو زبان سے بولتے تو بھی دل میں نہیں اترتا، وہ فرماتے میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے جب میں ذکر کرتا ایسا لگتا کہ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ میرے دوستو یہ وہ ہے جو اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، کوٹ کوٹ کے محبت کرتے کہ ان کے رگوں میں بھی نام ہوتا ہے۔ تو کن کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کا نام۔ تو چلو میرے دوستو، میں آپ کو ذکر کی کتنی فضیلتیں بتا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔
انگلی پر گنتے جاؤ، گنے گے نہیں انشاءاللہ. بہت پیاری پیاری فضیلت ہے. سب سے پہلے سنو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ، ساتھ میں کہو صلی اللہ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا. نمبر 1، ہمارے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی، ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ جب جب ذکر کرتا اللہ 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 کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو ذکر کرتا جا، جب تک تو ذکر کرتا رہے گا میرے تمام فرشتے تیرے